بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوائز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ موجودہ نظام معیشت نے ہم سب کو سود اور قرضوں تلے جکر رکھا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جو سود کے بوجھ تلے نہ دبا ہوا ہو۔ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو قرضوں تلے نہ پھنسا ہوا ہو، جو قرض کے دلدل میں نہ دھسا ہوا ہو۔ یہ موجودہ نظام معیشت ہے جس نے ہم سب کو مقروض کر رکھا ہے، بحیثیت قوم کی، بحیثیت فرد کی، بحیثیت مکین کی، بحیثیت ملک کو مکان کے ہم سب مقروض ہیں۔ شاید ناظرین ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے دنیا کا ہر بچہ آج مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑے سے کلاس کے لوگ ہیں، وہ بہت مختصر قلیل تعداد کے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسا معاشی نظام، ایک ایسا اکنامیکل سسٹم بنا کر کے دنیا کو دیا ہے کہ دنیا مجبور ہے ان سے قرض لینے پر، پھر جس سے وہ دنیا والے قرض لیتے ہیں، جیسے IMF ہے، جیسے ورلڈ بینک ہے، جیسے اور دیگر نجی بینکس ہیں۔ دنیا کی ہر قوم، دنیا کی ہر ملک، ممالک مجبور ہیں ان سے قرض لے کر اپنے نظام زندگی کو، اپنے ریاست کے نظام کو چلائیں، ان سے قرض لے کر۔ اور اسی لیے ملکوں میں کرپشن ہوتا ہے۔ نظام معیشت نے ہم کو سود میں اور قرضوں میں جکر کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان ملکوں کا قرضوں تلے جکرے جانا اسی معاشی نظام کا ایک حصہ ہے۔ خواتین و حضرات، سمجھنے کی یہ ضرورت ہے، وہ قرض کیوں دیتے ہیں، ہم قرض کیوں لیتے ہیں؟ قرض اس لیے ہم لیتے ہیں کہ ہم اپنے ملکی نظام کو چلائیں۔ قرض کو ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، IMF پر لے جا کر ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے جو وسائل ہیں، ہماری جو آمدن ہے، اگر ہم اپنا بجٹ اپنے آمدن کے مطابق بنائیں تو یقیناً ایک ذات، ایک فیملی، ایک فرد، ایک خاندان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ان کا بجٹ اکارڈنگ ٹو دیئر آمدنی ہو، ان کی آمدنی کے مطابق وہ اپنا بجٹ بناتے ہیں، جیسا بناتے ہیں تو ان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس دال روٹی کھانے کے پیسے ہیں تو وہ دال روٹی کھائیں، مرغ مسلم بریانی کو فی الوقت نہ کھائیں جب تک کہ وہ صاحب ثروت نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود کفیل نہ ہو جائیں، جب تک کہ ان کا گھریلو معاشی نظام بہتر نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کے ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کے بہترین کام کاج کاروبار نہ کرنے لگیں، اس وقت تک اپنے ذاتی معاشی نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس کے بعد بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ بعد میں ہماری ضرورتیں اتنی زیادہ نہ بڑھ جائیں کہ ہم قرض لینے پر مجبور ہوں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے بھائی ہم تو قرض نہیں لیتے، مگر لیتے ہیں۔ کیسے لیتے ہیں؟ اب دیکھیے، جو کریڈٹ کارڈ استعمال لوگ کرتے ہیں، میجورٹی لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، یہ اسی وقت تو پیسے نہیں دیتے نا، یہ 1 مہینے کے بعد ان کے پاس بل آئے گا۔ اس وقت اگر ان کے پاس اتنا ہی پیسہ نہ ہوا کہ وہ کریڈٹ کارڈ کا بل پیڈ آف کر سکیں تو کیا کریں گے؟ وہ انسٹالمنٹ کریں گے، قسطوں پہ پیسے دینا شروع کریں گے۔ کیا یہ قرض نہیں ہے؟ کریڈٹ کارڈ کمپنی، بینکوں کا قرض ہو گیا نا، ہم نے اپنے اوپر لے لیا۔ اسی طرح بجلی کا بل ہم قسطوں پہ بنانے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ ہم نے اتنا زیادہ بجلی یوز کیا، استعمال کیا کہ ہماری یونٹس اتنی زیادہ، ہمیں اتنا زیادہ پیسہ، اتنا زیادہ بلز آ گیا، اتنا زیادہ یوٹیلیٹی بل آ گیا، اب ہم اس کو کیسے ادا کریں؟ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں بجلی کے دفتر، جا کر کہتے ہیں ہمارا جو یہ بجلی کا بل ہے اس کو قسطوں میں بنا دو۔ کیا یہ قرض نہ ہوا؟ یہ بھی قرض ہے۔ اسی طرح تمام یوٹیلیٹی بلز آپ دیکھ لیجئے ہم قرض لے کر کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے جو سیل فون ہے، یہ جو موبائل فون ہے، اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ آپ ٹیلی فون کر کے یا آن لائن
اپنے ٹیلی فون کے اوپر 20 روپیہ، 100 روپیہ، $100 آپ لے لیں، آپ لوڈ کر لیں، بعد میں آپ پیسہ دے دیجئے گا۔ تو یہ جو بعد میں دینے کا ہے، اسی کو تو قرض کہتے ہیں ناظرین۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں جو ہم قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹ قرض یعنی بینک سے جا کر کے ہم بولتے ہیں بھائی ہمیں اتنا پیسہ دو، یہ ڈائریکٹ قرض ہوا۔ اور ہم جو یوٹیلیٹی بلز ہم اپنے اوپر زیادہ بنا رہے ہوتے ہیں، پرچیزنگ اپنی حیثیت سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بل ہم پر آ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انڈائریکٹ قرض ہے۔ سوچئے گا، ہم دوسرے کے، ہم ملک کے نظام معیشت کو، ہم IMF کے نظام معیشت کو صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو بات کرتے ہیں کہ قرض نہ لو، مگر ہم خود انجانے میں مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی لے کر آئیں۔ آج دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جو قرضوں میں نہیں جکڑا ہوا ہو۔ ہم میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میڈیا کے زیر اثر اپنی ضروریات زندگی کو بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ جیسا دیکھا ویسے ہی فالو کرنے کی ہمارے دل و دماغ نے ہمیں اکسایا۔ ہم اپنی حیثیت سے بڑھ کر خریداری کر لی، نتیجہ کیا ہوا؟ مقروض ہو گئے، جانے یا انجانے میں۔ اپنے آپ کو قرض لینے سے بچیے گا، چونکہ ٹو او از وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے، قرض بری والا ہے۔ ناظرین، ایک اور بات ذرا دیکھیے گا، جو آپ کو قرض دیتا ہے اسی کی پھر پالیسی پر آپ کو اپنی زندگی، اپنے ملک کی زندگی، اپنے ریاست کے نظام کو بنانا پڑتا ہے۔ قرض دینے والا اپنے نظام کو امپوز کرتا ہے آپ کے ملک میں، وہ پالیسی دیتا ہے کہ آپ بجلی کا بل بڑھاؤ، گیس کا بل بڑھاؤ، ٹیلی فون کا بل بڑھاؤ، کھانے پینے کی چیزوں کو مہنگا کر دو، پیٹرول کی قیمتوں کو مہنگا کر دو۔ کیوں بولتا ہے وہ؟ اس لیے بولتا ہے کہ ہم اس کے مقروض ہیں۔ ہم اگر اس کی بات نہیں مانیں گے، خواہ IMF ہو، خواہ کوئی بینک ہو، یا خواہ کوئی قرض دینے والا ہو، ہم مجبور ہیں اس کی بات کو ماننے پر۔ اگر نہیں مانیں گے وہ قرض دینا بند کر دے گا اور ہم بھوکے مرنے لگیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی ضروریات زندگی کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ چادر کے مطابق پیر پھیلاؤ۔ اسی لیے ہمیں اپنی چادر کو دیکھ کر پیر پھیلانا چاہیے۔ اپنی زندگی کو قرض کے بوجھ تلے سے آزاد رکھیے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کو قرض تلے سے بچائیے۔ ہم ملک کے نظام کو صحیح نہیں کر سکتے، اور اللہ ہم سے پوچھے گا بھی نہیں تم نے اپنے ملک کے قرض کے نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں فضول خرچی کو کم کیا، کیونکہ فضول خرچی کرنا کفران نعمت ہے، اور فضول خرچی سے قرض لینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرض کی بلاؤں سے بچائے، اپنے گھر والوں کو قرض لینے سے بچائیے گا۔ اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے دوستوں سے، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور آپ تک نئی ویڈیو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔